الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اگے بچہ دوڑے نال اتنی منتاں کر رہے سی تے تسی نہیں سی پڑھ رہے. میں منتاں کو نہیں کرنیاں، لیکن ایک دن گل دساں گا کہ جڑا حضور دے نام دے اوتے نہیں بول سکدا اس نے پھر کتھے بولنا ہے. میں کو نہیں ترلا کرنا، جندا نہیں دل کردا نہ پڑھے، جندا دل کردا ہے اور دلو دل کردا ہے وہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم فاک النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ و تم برہانہ و عز اسمہ و جل ذکرہ دی حمد و ثنا تو بعد. حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سروراں نیر تاباں تتمہ دوراں شہنشاہ زہرہ جمالاں رازدار ما اوہا ماہ خوبہ ماہ آمینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم میریاں دوستاں بھائیاں بزرگاں نو سچ سن کے اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم جنہ بزرگاں دے ثواب واسطے اس محفل دا تمام ہے اللہ کریم انہاں نو کروڑ جنت نصیب فرمائے اور اللہ کریم توڑے ساریاں دانا اور بالخصوص قبلہ پیر صاحب دانا اللہ کریم اس ساریاں محبتاں اپنی بارگاہ قبول فرما کے میرے ہر بھائی نو حضور دے دین دیا محبتاں نصیب فرمائے. ہن گل کوئی نہ کرے جڑے تسی کر رہے ہو میں نظر ہوندا، کیونکہ جڑا بندہ اوپر بیٹھا ہوندا اس نو سارے نظر ہوندے نے، جڑا تسی ادھر ادھر کردے ہو پھر اس ٹائم بڑی پرابلم ہوندی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ گل نہ کرے آپس جو میں کر رہے ہو اس نے سنو، جے نہیں پسند چوٹ کے باہر ٹر جانے. جتنی دیر گلاں کرنیاں نو سنیاں جے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں نفع عطا فرمائے گا. میرے بھائی میرے دوست، وہ بندہ بڑا ہی قسمت والا ہوندا ہے جس تے دل دے اندر حضور دے دین دی اور سمجھن دی محبت ہوندی ہے. میں گل کراں تاکہ تانوں سمجھ آوے، بجانا یا روڑانا تو مقصد نہیں ہے. وہ بندہ کمال ہے جس دے دل حضور دے دین دی محبت ہے اور او اس تو بھی بڑا با کمال ہے جس دے اندر حضور دے دین نو سمجھن دی محبت ہے. جڑا دین سمجھدا نہیں نا، وہ جسے روڑا پوے اس لے کوئی گل نہیں کر سکتا. ہن ہر جگہ تے ٹل نہیں چلدا، ہن دلیل چلدی ہے. تواڈے کول مواد ہوے، دلیل ہوے، تسی اگلے ڈیلیور کرو گے تاکہ تواڈی گل دے وچ وزن ہوے. ایویں رولے پین دا دور ہن لنگ گیا. تسی اج کل انڈیا تے پاکستان دی سٹرائک چل رہی ہے نا ذہنی طور تے، تے او آندا تسی لڑنا ہے، تو آندا اسی لڑاں گے. جنگ ہن کوئی نہیں ہونی. جنگ وجہ پتہ کی ہے؟ نہیں تو انہوں چروکنی ہو جانی ہے. او دی ایٹم بم ہے تے اے دے بھی ایٹم بم. جس لئے دلیل ہوئے نا اس لئے کوئی بندہ بھی متعدد ہرا نہیں سکتا. تے جس ٹائم تھوڑے کو دلیل نہیں تسی کچھ بھی کر سکتے. میری تقریر شروع ہے، میرا سمپل جا جواب ہے، تہاڈا رزلٹ ہوندا ہے. تانوں کوئی شے لبدی ہے، تسی کسے بڑے عہدے تے جاندے ہو، تہاڈا دل کی کردا ہے؟ اگر تے تسی میرے نال تعاون کرو اور میرے نال سچ بولو گے نا تو میں تانوں جلدی سمجھا دیاں. تسی کوئی شے لیندے ہو یا تسی اچھے کپڑے پہندے ہو
تسی بندے سمردے ہو تہاڈا دل کردا ہے تھانوں وہ ویکھے جڑا تہاڈا بالا بیلی کوئی نہیں سمجھ میں تسی دا کتے لا سکدے ہو میں یا تو تہاڈا جاندا نہ ہو جس نے بندہ بڑے سمرے نا اوندا دل کردا مینوں او ویکھے جڑا میرا اونے ریکارڈ میں دوجی طرح دسڑ آیا اوے کسی انڈیا والے بھی آکھیا کہ جس ٹائم تک یاد نظر نہ پاوے اس سجن دا مزہ نہیں آوندا ٹھیک ہے یار ایک ایسی چیز ہے دوست جس نو اچھا دوست نصیب ہو جاوے نا او انسان دی ہر چھان ہر مسل دے اوتے انسان دے اوتے چھان بن کے آوندا ہے اچھا دوست کائنات دی بہت بڑی دولت ہے حضرت علی کو کسی نے پوچھا جی کہ مولا بختاں والا انسان میں جس دے اچھے دوست ہوں جس دے اچھے دوست ہوں او انسان کون ہے بختاں والا ہن تسی اون دے کول پوچھو جن دا نام محمد عربی ہے کہ یا رسول اللہ تہاڈا کون دوست ہے میرے پاک نبی دا پاک فرمان حدیث بخاری شریف دی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت جابر حضور کو لے سنیا میرا ابو دا پردہ وصال فرما گیا میرے ابو میں جی تقریر کرنی ہے کہ دعا نے حدیث یاد ہوئے بخاری دی حدیث سے پا کے اور روایت کر رہے ہیں حضرت جابر خالہ صاحب سمجھ آ رہی حضرت جابر حضور کو آگے سونیا ابا دنیا تو پردہ کر گیا میرا ابا دنیا تو پردہ کر گیا تے میرے کول جڑا وہ باغ چھٹ گیا ہے نا کھجوراں دا جڑیاں اون دے جھون کھجوراں لگیاں نے نا جڑیاں لتھیاں نے سونیا میرے باپ دے اوتے قرضہ بھی آیا میرے باپ تے قرضہ بھی آیا تے میں قرضہ بھی لینا ہے تے پورے سال واسطے کھجوراں بھی رکھنیاں نے تے سونیا کھجوراں اتنی نے بھی وہ تمہینی تھوڑیاں نے میں قرضہ کی میں لینا ہے میں قرضہ کی میں لانا ہے کھجوراں کم نے حضور فرمایا اچھا چل باغ چسی ہوندے پے فرمایا ابو بکر عمر جی فرمایا آؤ میرے نال آؤ میرے نال صحیح دسیا جے جھوٹ نہ بولیا جے تسی سفر تے جاندے پے ہو وچ تسی تے تواڈے بیلی ہو وچ کوئی ایسا بندہ آوے جڑا تانوں پسند نہ آوے سفر دا مزہ خراب ہوندا ہے کہ نہیں تسی آندے یار انہاں نال کیوں لے لی اسی آپس وچ ہوندے کوئی رس دے کھیڈدے جاندے ہن وچ بندہ نواں پا لیا کوئی مزہ ہونا ہے سفر دا تسی آندے بھی ان وچ کیوں رلائی منیو کہ آندے اینو چھڈ کسے بانے اینو کڈ اسی اینو کوئی نہیں لے جانا نہیں تے اسی بڑ گلاں کردیاں نے تو نال نبھا لے تسی انج ہی کر لو تسی سفر تے جاندے پئے ہو تسی ہسنا تے نال تہاڈے مولوی کو بہ جاؤ تے او بھی بڈھا تے تسی کی آکھنا این کداں لاؤ این کسے بانے لاؤ اے تے ساڈا سارا سفر بور کر چھڑنا ہے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں حضور کس نو نال رہا ایک ابو بکر صدیق ہے دوسرا عمر فاروق ہے فرمایا تسی میرے نال چلو حضور نال لیا سنگیاں دے حضور پہنچے نے جابر دے باغ وچ کھجوراں اتریاں ہوئیاں ویکھیا نے تے 2 بوریاں کھجوراں دیاں کتنیاں 2 بوریاں اودا کیا مولا 2 بوریاں نے کھجوراں دیاں تے میں پورے سال دا رکھنا راشن بھی تے سونیاں قرضے بھی لینے نے تے میں کی کراں سرکار فرمایا تیسی کس واسطے حضور نے اوتھے ہتھ چا کے دعا کیتی بھابیاں نو حدیث کوئی نہیں ہوندی نہیں ہوندی جڑی نا یہ کدی ساریاں پڑھ دے ہوندے تے رولا ہی کوئی نہ پاونے سارے تا اپنی مطلب دی پڑھ دے نے سارے اپنے مطلب دی پڑھ دے تے جڑا حدیث تو نسیو بندہ لانتی ہوندا کیونکہ ساڈے سر نیویں نے حضور دا ایک فرمان ساڈے سراں تو اونچا ہے حضور نے ہاتھ اٹھایا فدعا ببرکتہ حضور نے برکت دی دعا کیتی تے فرمایا ہن تو کر لے جڑا کرنا ہی تے اللہ کرم کر سی حضور گھر آ گئے انہاں قرضہ بھی لایا راشن بھی سال دا رکھیا تے کھجوراں ود گئی ہن او ہوندا بابی ذہن دا تے چپ کر جاندے او ہے سنی ذہن والے او حضور کول آ کے سنیا جڑا بندہ میری گل نو سمجھے گا نا اس بندے نو کسی اور تقریر دی لوڑ ہی نہیں پوے گی سونے موٹو اور تقریر دی ضرورت او حضور کول آ کے سنیا قرضہ لے گیا اچھا سونیا راشن بھی سال دا رکھ لیا سونیا کھجورا پھر بھی ود گئی حضور خوش ہوئے تے جڑی دھن گل سمجھانی ہو اگلی ہے حضور فرمانے نے اچھا جا ابو بکر تے عمر نو بھی دس
ایندے چ ساری گل ہے جڑی تھانوں میں سمجھانی ہے. جا ابو بکر تے عمر نو بھی ایک ہی گل ہے. جا ابو بکر تے عمر نو بھی کی دساں سونیا کہ جڑی تواڈے نبی دعا کیتی سی نا اللہ نے قبول فرما کے میرا قرضہ اتار چھڑیا ہے. حضور انہاں نے کیوں دسنا چاہندے اے ہن گل جڑی میں تانوں ساری پہلے دسی ہے کہ جدوں رزلٹ آوے نا بندہ سب تو پہلے کن فون کرے جڑا اس بندے نوں ڈھیر پیارا لگدا ہوے. حضور نے نہیں آکھیا کسی ہور نوں دسو فرمایا جا ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نوں دس جڑی تہاڈے یار نے دعا کیتی ہے اللہ تعالی نے قبول فرما لئی ہے. اللہ تعالی نے کی دعا قبول فرما لئی ہے. دوسری حدیث کتاب دا نام ہے کتاب الفتن. دوسری کتاب الفتن. محدث دا نام ہے نعیم بن حماد. کیا حدیث پاک ہے؟ حضور کول ایک پینڈو نے ویچیا اپنا اٹھ ویچیا. حضور فرمایا بھی کچھ پیسے لے لے تے کچھ پیسے تینوں بعد وچ دیاں گے. کچھ پیسے بعد وچ دیاں گے. اور جو نکلیا جاوے تو انج کہہ لو کہ جویں ایتھوں نکلیا تے جتھے تہاڈی سڑک نہیں اوتھے اگے حضرت علی کھڑے سن. اوتھے حضرت علی کھڑے سن. حضرت علی فرماندے نے کدوں لگا ہونا ہے؟ اودا کیا حضور کول گیا سی. انہاں کہ کیوں؟ اودا کیا جی اٹھ ویچے پیسے کچھ ادھار کیتے تے کچھ لے لے. حضرت علی فرماندے نے اچھا ٹھیک ہے اٹھ ایتھے کھلار تے جا کے حضور کول پوچھ بھی جے میں قرضہ لین آواں تے تسی نہ ہو تے میں قرضہ کندے کولوں لینا ہے. ایویں ملک لڑدا ہے. حضور فیصلے آپ کر گئے. حضور تو بڑا انصاف پسند کون ہے؟ پی ٹی آئی تو کوئی بندہ بیٹھا ہے نہیں. میں لڑنا نہیں تو گل سمجھانی اور صحیح ہے گل سمجھانی ہے. پی ٹی آئی دا کوئی ہے؟ سارے نون لیگ والے ہو. گل تو سمجھو. ہن میں مسیح دسنا نہیں تو میں بھی دسنا نہیں میں کنے نال اسی نون لیگ تے اعتراض کرنے ہیں بھی یہ نہیں صحیح. وجہ یہ انہاں اپنے پتر لے آوندے نے مگر اور عمران خان دا ہے کہ میں روسی سیاست کرنی کہ میرا پتر سیاست چاہے گا. اس گل دی سمجھ آئیے چورا؟ اساں نون لیگ تے اعتراض کرنے ہیں بھی یہ اگوں اپنے پتر لے آوندے نے اور کوئی بندہ نہیں. نواز شریف دی دھی ہے, شہباز شریف دا پتر ہے, انہاں اپنی نسل ٹوری ہوئی ہے بادشاہت کر دے. عمران خان اس گل دا پوائنٹ اٹھا کے اعلان کرتا ہے کہ میں موروثی سیاست کراں گا, میں اپنا پتر لے آواں گا. اگر حضور حضرت علی نو لے آوندے نا تے بندیاں اعتراض کرنا سی. بندیاں نے کی پتہ ہے جتھے تہاڈا مکدا ہے اوتھے محمد عربی دا عقل شروع ہوندا ہے. جلیاں جتھے تہاڈا مکدا ہے اوتھے محمد مصطفیٰ دا شروع ہوندا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی فرمایا جاؤ پوچھو, حضور کو پوچھو اگر میں دوبارہ قرض لین آواں تے کون بندہ تہاڈا قرض دے گا اگر تسی ایتھے نہ ہو. حضور فرماندے نے اے میرے بھائی دوست, بھائی نہیں دوست صحابی, اگر تو دوبارہ آویں میں ایتھے نہ ہوواں تینوں قرضہ صدیق اکبر عطا فرمائے گا. تینوں قرضہ صدیق اکبر عطا فرمان گے. او ٹر کے انہاں جا کے حضرت علی نوں دسیا بھی حضور پیاندے نے ابو بکر صدیق دینی. ایدے بھی رمل شناس ہے, اگلے بھی رمل شناس ہے. اور وچلے تے کوئی نہیں پتہ بھی میں کیڑے فیصلے کروائدا پیا. انہاں کہیا جا کے مڑ پوچھ جی ابو بکر نہ ہوے تے پھر کون دے گا؟ حضور کول پھر آیا. حضور فرماندے ابو بکر صدیق نہ ہوئے تے پھر عمر فاروق دے گا. اس مڑ جا کے کہیا جی او پیاندے بھی مڑ حضرت عمر دین گے. انہاں کہیا پوچھ جو عمر نہ ہوے تے مڑ کون دین گے؟ حضور کو لاکو مڑ پوچھے سرکار فرماندے نے جو عمر نہ آیا پھر تینوں عثمان غنی دے گا. انہاں جا کے دسیا بھئی حضور پیاندے نے مڑ عثمان دے گا. جس نوں گل سمجھ آوے بندہ بولے دوجا بندہ نہ بولے. حضور فرماندے نے پھر عثمان دے گا. او جا کے آندا جی حضور پیاندے نے مڑ عثمان دے گا. حضرت علی فرماندے نے ایک باری مڑ جا, ایک باری مڑ جا اور جا کے پوچھ جے عثمان نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ جدوں بھائی آیا نا حضور کول کہ یا رسول اللہ اگر تسی نہ ہوئے تے ابو بکر صدیق دین گے, ابو بکر نہ ہوئے تے عمر فاروق دین گے,
اگر عمر نہ ہوئے تے مڑ عثمان دین گے، تے جے سنیا عثمان نہ ہویا تے پھر کون دین گے؟ پاک نبی دے پاک لب ہلے اور ایتھے آ کے ساڈیاں عقلاں تے محبتاں تے ساریاں عقیدتاں تھلے جاندیاں نے، مصطفیٰ دا فیصلہ اوپر جاندا ہے۔ سرکار دے یوہا دے لب کھلے اور فرمایا میرے دوست اور سنگی، اگر میں ہویا تے میں دیواں گا، اگر میں نہ ہویا تے صدیق اکبر دے گا، اگر صدیق نہ ہویا عمر فاروق دے گا، اگر عمر نہ ہویا تو پھر عثمان غنی دے گا، جے عثمان نہ ہویا سورہ نبی نے جملے فرمایا حقوں کا اللہ جی من ارسلہ کا، اگر ایتھے عثمان نہ ہویا جو چوک چھلو کے بار بار گلتا پہ پھر پیسے تینوں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سمجھ آئیے کوئی؟ یہ انہوں نے میں کی تھی، میرے ابا جو کی تھی، میرے دادے کی تھی، جڑا انہاں دی وڈ تے شک کرے اون دے وچ شک ہوندا ہے، جڑا انہاں دی وڈ تے شک کرے نا، میرا عشق پتہ نہیں کیڑے میں ناندا ہونا، لیکن میرا عشق اوتھے قربان ہے جتھے محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ جڑا میرا عشق آندا ہے وہ پاگل ہے، تیرا عشق آندا ہے، تیرا عشق تھلے جاندا ہے، مصطفیٰ کریم دا فرمان اوتے جاندا ہے۔ سرکار فرماندے پہ نے حقوں کا الذی من ارسلک، حقوں کا تمہارا حق الذی اس پر ہے من ارسلک جڑا تینوں بار بار گلدا پیا ہے، جڑا تینوں بار بار پتریرا حدیث بھی کدی نہیں پڑھی بھی حضور نوں کیویں پتہ لگ گیا؟ اے جڑے تواڈی اونچی شلوار والے پتریر نے اے کدی نہیں پڑھی بھی حضور نوں کیویں پتہ لگ گیا؟ میں کہ جلیو جی جتے تواڈی عرش مکدی ہے اوتھے محمد مصطفیٰ دے غلاماں دی شروع ہوندی ہے۔ ساڈا اپنی نہ کوئی سوچ ہے، ساڈی اپنی کوئی شے بھی نہیں ہے، جتھے میرے نبی دا فرمان ہے اوندے مگر سنیاں دی زند بھی ہے، سنیاں دی جان بھی۔ سمجھ آئی؟ حضور فرمایا میرے تو بعد صدیق دے گا، میرے تو بعد صدیق دے گا، اور میں اکثر گل کرنا اور میں حیران ہاں کہ میں شاواں تو حیران ہاں، دوجی دنیا تو چلو دور دی ہے نا، جڑے شاہ نہیں بنے پھر دے یزی سیدہ۔ میں اگلے دن پوسٹ کیتی سی امام جعفر سر تو تھلے تھلے، کیڑے امام تو جعفر الصادق تو تھلے تھلے، جتنے بھی حسینی سید نے، جتنے بھی حسینی سید نے انہاں دے وچ ابو بکر صدیق دا خون شامل ہے۔ موڑ گل سمجھو، وہ جڑے پڑھتے ہیں اکثر سمجھے کوئی تروڑا باجر دے لائے ایک ہی تے لکھیا، میں کہا جلیا پہلے پڑھ تھلے، میں تھلے دس یا کتے کتے لکھیا ہے، پھر سن لو امام جعفر تو اتاں دی گل انہاں تو تھلے تھلے جتنے حسین دی اولاد نے نا انہاں سارے صدیق اکبر دا خون شامل ہے۔ کیویں ایران فتح ہویا، ایران دیاں دو شہزادیاں، تسی سنیا کرو تے اے میری گل ملک ضرور سننا، باقی بھاویں نہ سنو، جڑے کھار سٹدے ہو جتھے مسئلہ بڑے ہوتے زیادہ نہ سٹدے، یہی تے سٹن والی میں ملکاں تے سٹدا پیا دوجیاں چھٹی ملک سنن میری گل دھیان نال سن دے پئے ہو سارے کہ ناراض ہو گئے؟ تجھے سارے بھی ہو جاؤ میں مڑ بھی سننی، آکھو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایران فتح ہوندا ہے، کیڑا ملک فتح کیا کیتا حضرت عمر، ہن جیڑا بندہ کڑاکے کڈی او چنگا لگدا ہے، جیڑا بندہ تو قبضہ لے لے اس کی ساری زندگی نال بولنا ہے، مڑ کوئی نہ کوڑ دی سمجھ آئی، جیڑا بندہ تواڈے تو قبضہ کر لے تانوں چنگا لگدا ہے، ہن جنہ تے ہویا انہاں تک کوڑے تے جنہ کیتا ہے انہاں تک کوڑ نہیں نہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے ایران فتح کیتا ہے، آج دور ایران کی ہویا ہے فتح، اور ایران دا پرانا مذہب سی آتش پرستی۔ میں ایک ایک جملے دا ذمہ دار، ایران دا پرانا مذہب کی سی؟ آگ دی
پوجا کرنا اگ دی ہر گھروں ڈھونڈ لو کس گھر وچ اگ دی پوجا ہوندی ہے تانوں پتہ لگ گیا سمجھ آؤندی پئی اگ دی پوجا کرنا اسلام دا مذہب اگ ہوے گھوڑا ہوے جھنڈا ہوے ڈنڈا ہوے کوئی بھی شے ہوے اسلام وچ پوجا کسے دی بھی جائز نہیں ہے ایک دی عبادت ہے جنہاں نام رب ہے باقی سب نو اسی سجدہ کر سکدے نہیں نہ انہاں دی عبادت کرن عبادت صرف اپنے رب دی کرنی ٹھیک ہے ایران دیاں دو شہزادیاں قید ہو کے مدینے آ گئی تے پھر وہ قیدی وک جاندے ہیں قیدیاں نو بندے خرید لیندے ہیں قیدی لین وچ کھلوتے ہوئے حضرت علی آیا اپنے قیدی ویکھے اور دور حضرت عمر دا حضرت علی آئے کتاب پتریاں دی میں وکھان دا ذمہ دار سمجھ آ گئی خدا آکھے نا بھی یہ کتھے لکھیا میں ایک کتاب وچ 40 باری دکھان واسطے تیار میں جو تن گل سنا رہا ہوں میں نہ نہیں رہتا کتاباں نے لیکن تسی سمجھ جاؤ حضرت علی نے جب تکیا نا تو آپ فرماندے نے عمر اے دو بچیاں کناں دیاں میری گل نوٹ کرنی جڑا میں جملہ بولنا اے دو بچیاں کناں دیاں انہاں نے کہا تسی کیوں پوچھ رہے ہو فرمایا مینوں چنگے گھر دیاں لگدیاں حلیہ نسلاں دا پتہ دسدا حلیہ نسلاں دا میرے سونے آؤ سمجھ آئی گی یہ چھوٹی ٹائم سکوٹر بجائے دیو نا کالجاں دے اگے سمجھ آ رہی ہے اس لئے چھوڑاں دے منہ دھوتے ہوندے تے پیر ویکھ لو تے چانڑ ہو جاندے منہ فل رتے لال تے چٹے تے پیر وہ تو سارا چانڑ ہو جاندے سیاںا بندہ ہوے تھلو ویندا بھی یہ واقعی یا ڈرامہ ہویا ہے یہ تھلو ویکھ کے سارا چانڑ ہو جاتا اور ہر نو پتہ بھی میری بہن بھی کالج وچ پڑھدی ہے ہر بندے دی بہن پڑھدی ہے یا سکول وچ کالج وچ پڑھدیاں بچیاں وہ مڑ بھی ٹریا ہوندا چوڑ ہے کہ نہیں اوے جلیا تو اور پاسے ٹریا کو تیرے پاسے ٹریا ہے اس ایک بندہ سی تو میں آکھیا میں اکثر دسنا میں نے کہا یار انج نہ کیتا کر او گڑبڑ کردا ہے وہ کہ شاہ جی میں کو نہیں کردا دھکے نال کر دینا میں کہا میں تے کسے نے دھکے نال کیتا تو میرے بڑا سونا وہ کہ جی اے دھکے نال کر دینا تے میں کو نہیں کردا میں کہا نہ کیتا کر انج نہیں صحیح ہوندا وہ کہ جی نہیں ہوں میں کی کراں 2-3 سال ہو گئے او میں روز فون کر دے میں جان کے لفظ دوجا بول رہے ہیں کر دے نہیں سمجھ آ گئی ہے میں تو کوئی نہیں کردا وہی کر دے میں کہ اچھا انج نہ کیتا کر شاہ جی انہوں نے پتہ ہی میں کہ انہوں نے گھر دن پتہ لگ جاندے شاہ جی 2-3 سال ہو گئے پتہ ہی کوئی نہیں انہوں نے گھر دیا میں کہا مٹھو ایویں تواڈے ال بھی فون ہونا ہے تے تانوں پتہ اور یہ کیویں شاہ جی تے میں کہا او کیویں شاہ جی اے کیویں تے میں کہا او کیویں یعنی وہ تو بڑے چلاک نے تے میں کہا جے تو رن نہ مٹھے نے الو سستا ہوندا ہے الو دا پٹھا مہنگا ہوندا ہے تے مگر سونیا جس لے تو چھت تے پیکج لینے اور گھنٹہ ٹہل کے گلاں کرنے تھلے جوان بہن نو پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ میرا بھائی کی کردا صحیح دسن کہ جدوں بھائی پیکج لا رہا ہوندا بہن نو کوئی نہیں پتہ ہوندا تو سوچا کر دل دے تے کی گزردی ہوے اے ہن تصور کری تے تین چانن ہو جائے کہ جی شڑے تو فون کرنا اور تیری جڑی حالت ہوندی ہے تینوں اس دا اندازہ ہونا میں ہن مسیح تے کھول کے نہیں دس رہا کہ تسی اس کس کنڈیشن وچ ہوندے جدوں تسی پیکج کر رہے ہوندے اور پتہ نہیں کتے کتے ٹر جاندے تے جڑے سن رہے ہوندے اور جڑے ویکھ رہے ہوندے انہاں دی حالت کی ہوندی اسی تیری جوان بہن بھی ہوندی ہے اے کم چھڑ دے تو محمد مصطفیٰ دا بن جا دنیا پہ تیری بن جائے گی فرمایا دو بچیاں اچھے خاندان دیاں انہاں دسیا جی یہ ایران دے بادشاہ دیاں بیٹیاں نے تو انہاں کیا عمر پھر انہاں دی شادی کسی اچھے بندیاں نال کرو اللہ تعالیٰ اچھی نسل ٹورے گا عمر نے اسے ٹائم میں فیصلہ کیتا فرمایا اپنے پتر صدا عبداللہ نو عبداللہ ادھر آؤ عبداللہ آگے انہاں کیا جا حسین نو بھی ساد لیا تے ابو بکر تے پتر محمد نو بھی ساد لیا ایک حسین نو ساد لیا دوجا محمد بن ابو بکر صدیق نو ساد لیا دومن سادیا دومن دا نکاح کیتا تے علی کول بیٹھے نکاح کر دیتا نکاح کر کے بچیاں گھر گلیاں ایک علی پاک دی نو بنی ہے دوجی صدیق اکبر دی نو بنی
اللہ نے دوواں نوں رنگ لائے جیڑی سی حضرت علی دے انہاں دے گھر ہویا پتر انہاں نام رکھیا زین العابدین. کی نام رکھیا؟ زین العابدین. اس کولوں شامہ دی ساری نسل ٹری جیڑا تحفہ حضرت عمر فاروق نے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ادھر پتر زین العابدین، دوجی طرف جیڑی ابو بکر صدیق دی نو سی انہاں گھر بھی پتر ہویا، انہاں نام رکھیا محمد قاسم. محمد قاسم. قاسم اور زین العابدین آپس وچ کی لگدے نے؟ سکے. سکے. ایک علی دا پوترا ہے، دوجا صدیق اکبر دا پوترا ہے، تے لگدے سکے مسیر نے. دوویں جوان ہوئے، رنگ لگدے رہے. زین العابدین جوان ہوئے، دوسری طرف محمد قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق جوان ہوئے. ایک علی دا پوترا ہے، دوجا صدیق اکبر دا پوترا ہے، لگدے مسیر نے. جدو دوویں جوان ہوئے، شادیاں ہوئیاں، اللہ نے رنگ لایا. جڑا سی زین العابدین انہاں دے گھر امام باقر پیدا ہوئے. انہاں دے گھر امام باقر پیدا ہوئے. اور جڑا سی آپ دا مسیر صدیق دا پوترا ان دے گھر ہوئی بیٹی، انہاں نام رکھیا ام فروا. کی نام رکھیا؟ ام فروا. ام فروا جوان ہوئیاں. دوجی طرف محمد باقر جوان ہوئے، امام محمد باقر جوان ہوئے. جدو یہ جوان ہوئے کربلا تو واپسی ہوئی. زین العابدین نے اس ٹائم جدو یہ ویکھیا کہ میرا پتر جوان ہو گیا، آپ نے سوچا کہ میں ان دی شادی کرنی ہے. آپ نے پورے مکے اور مدینے دے ہر خاندان دا آپ نے پتا کوئی نہ کوئی نہ پتا. حضرت علی دی بہن آئیاں ہوتے کہ کوئی نہ بھرا ہے نسلاں آئیاں. آپ نے جدو یہ دیکھا کہ میرا پتر محمد باقر جوان ہو گیا، ان دی شادی کرنی ہے. آپ نے جدو اس گل سوچی اور رشتے ویکھے، آپ نے جس گھر دی لڑکی پسند کیتی ہے نا، وہ گھر آپ دے مسیر جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق دی بیٹی ام فروا پسند کیتی. اور جا کے صدیق دے گھروں رشتہ منگیا. انہاں رشتہ دیتا، علی دا پتر دلہا بنیا اور صدیق دی دھی دلہن بنی. جدو دلہن بن کے علی دے ویڑے چاہیے، جدوں اے پھول کٹھے ہوئے نے، اللہ نے جعفر صادق ورگا پتر عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ نے جعفر صادق ورگا. ہن جڑی اسی شان آ جڑے تواڈے والے دوالے بھی گئے، اے سارے صدیق دے اس دھی دے پتر دے اس ام فروا دے بیٹے جناب حضرت امام محمد جعفر صادق دی اولاد نے. اسی جعفر صادق دی ہن میں کیویں گال کراں؟ میرا تے نانا ہے، سمجھ آوندی پئی ہے. جدوں ام فروا بن قاسم بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق اے نو بن کے علی دے پرپوتے دے گھر آئیاں، تے اللہ نے پتر کیڑا دیتا ہے؟ جعفر صادق. ہن آپ دے نانکے کون نے؟ اور داد کی حضرت علی. جدو اے پھول چلیا، جڑے انہاں تو تھلے تھلے جتنے بھی سید انہاں دی اولاد نے نا، انہاں دے وچ حضرت علی دا بھی خون شامل ہے تے صدیق اکبر دا بھی خون شامل ہے. آکو سبحان اللہ. میں مجبورا نہ نہ بھی آئے تو جتنا ٹائم تک نہ میں تمہیں سنانا ہے. آکو سبحان اللہ. ہن جڑے انہاں دے ہوئے نا سچلے پنجابی آوندی ہے تو یاد نہ بھی آ 2 نمبر جڑے سچے انہاں کڈنی تو نانن گال کڈ لینا. کوئی ہے جڑا کہ میں نانن گال کڈوں کڈ لئی ہمت ہے جے کڈ لو. تے جڑے کڈدے نے بڑی ہمت ہے انہاں دی کہ نہ اوے روڑا وچ ہو رہے انہاں دا نانا نہیں
جعفر صادق دے پتر انہاں دے نانکے صدیق اکبر اور ہیں ہن جڑے رلے ہونے ادو ادو دی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ بھی جڑا والے ہویا تے چوہان ہویا تے منڈی آئے تے چیمہ صاحب بن گیا میں ویسے گل کر رہا تے اگو پنڈی بھٹیاں گئے تے بھٹی صاحب بن گئے اگا چنیوٹ گئے تے شاہ صاحب بن گئے کسی پوچھنا ہے جڑے انجی شاہ بننے انہاں گالیاں کڈنیاں تے جڑے ہون گے نا اصلی خون وہ گالیاں کڈن گے نہیں ان دے اوتے مثال دینا اور گل سمجھ آ جائے گی امام محمد باقر مسیتے بیٹھے کتاب پتریران دی امام محمد باقر مسیتے بیٹھے ایک بندے مسئلہ پوچھے ہوتا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنے انہوں نے کہا جی پوچھو انہوں نے کہا سونے بھئی اے تلوار دے اتے شام چڑھا لی تلوار دے دستہ ہوندہ ہے نا دستہ انہوں نے کہا جی اندے اتے میں لوہے دی کوئی انج کر کے زیور جلا لما جس میں سجا لما جس طرح ساڑھے پنڈا جب آبیاں سوٹیاں تھلے نہیں ہو لائی دی تھلے تے اتے کر کے وہ شام جی جن سکتے بھی میں وہ شام چڑھا لما تلوار دے اتے انہوں نے کہا چڑھا لے وہ سائے کہا جی کوئی دلیل کیونکہ ہر عمل واسطے دلیل ہونی چاہیے بدت نہ ہوئے انہوں نے کہا بھائیہ ابو بکر صدیق چڑھائی سی تو بھی چڑھا لے ایک کون آندے پہنے امام محمد باقر مسیر ابو بکر صدیق دے پوترے دے آپ کو جو پوچھا گیا کہ جی چڑھا لے انہوں نے کہا چڑھا لے وہ کہا جی دلیل انہوں نے کہا جی صدیق چڑھائی سی تمہیں چڑھا لے ہن جملہ سننا ہے وہ بنیا تھی شاہ تو بڑا شاہ دا وفادار وہ سا کہ جی تسی بھی صدیق آندے ہو تسی بھی صدیق آندے ہو پتہ نہیں بندے بندہ کو فیصلے کیوں کریں دے جدو شاہ آپ کر گنے تو انہوں مسئلہ کی انہوں نے کہا تسی بھی صدیق آندے ہو تو آندے نہیں میں تو نہیں آندہ کسی فاتح لینا وہ خطران نہیں ڈردے آئے وہ کوئی اور آدھنے ڈردے آئے ازیانیاں ڈردے اے ڈردے یہ ڈر گئے تو مڑگال نہیں موک گئی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے آپ کو سبحان اللہ انہوں نے کہا جی تسی بھی صدیق آندے ہو جدو ایک گل ہوئی نا فواسبا وسبتن اے الفاظ نے شیعہ دی کتاب دی جڑے میں دوڑے سامنے پیش کر رہے ہیں فواسبا وسبتن آپ یہ اچھڑے جی میں چیتا اچھڑ دا جس طرح کو گل کریں تو بندہ کرانٹ لاکھ کے کھڑا ہوگا آپ انج کھڑے ہوگے منبر دکتر مقابل کر لیا اور فرماندے نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق ہاں میں صدیق مننا ہاں میں باقر صدیق مننا ہاں میں امام محمد باقر ابو بکر نو صدیق مننا فمن لم یکن لہو صدیق اور جڑا اس نو صدیق نہ منے فلا صدق اللہ لہو قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ اے محمد باقر زین العابدین دے پتر مسیح دے وچ بیٹھ کے اعلان کرتے پہنے کہ جڑا ابو بکر صدیق نہ منے اللہ دی گل نہ ایتھے قبول کرے گا نہ اوتھے قبول کرے گا نہ ایتھے قبول کرے گا تو نہ اللہ دی گل کوئی اوتھے اسی کیوں لڑی اسی کیوں لڑی اساں کی کرنے اساں ایکو کام کرنے جڑے سانو ساڈے وڈ کے سکھا گئے ساڈے بزرگ سانو سمجھا گئے نے اور گل ساڈے دلاں دے اوتے لے کے اور سانو عقیدہ دے گئے نے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں تسی نہیں بولنا تے میں نہیں کیڑا مسئلہ میں وی گلاں کردا رہنا ہاں جی نہیں تسی بولو نہیں تے میں کو نہیں بول پیسے مکائے جے ساڈے نال بولو تے صحیح تو پیار کلیا نہیں ہوندہ بھی میں مہندرہ تو منہ دوجہ پاسے کر رہا نال بولو میرے نبی دا غلام بولے انشاءاللہ غلام بولے گا اور سینہ کھول کے آکھے گا بن یار نبی دیاں یارا دا بن یار نبی دیاں ہر بندہ بولے بن یار نبی دیاں یارا دا بن یار
بن یار نبی دیاں یاراں دا سارے محبت نال پڑھو یار بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار زباناں دے تالے کھول کے پڑھو یار بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں بن یار نبی دیاں یاراں جملہ مشکل تے نہیں بالکل نہیں پنجابی دا لفظ ہے کہ بن یار نبی دیاں یاراں الیکشن ہوئے چودھریاں ساتھ کے چودھری صاحب ہم تیرے ہیں چودھری صاحب ہم تیرے ہیں مگر چودھری قبر ہے نہیں سوڑنگ لوینا ہے مگر جلیا ہے تے تلک بھی کیوں تے بچ جانی جو تے تل کیوں تے مڑ کے میں بچڑے آج نعرہ مار لے پیار کر لے سبحان اللہ اور دن بڑی مزے دی گل دسا جدوں میں جملہ پڑھیا تے میں جدن سوچنا میرے ذہن وچ اور مطلب نکل دے اور میں بڑا خوش ہونا کی جملہ کہ امام زین العابدین کو کسی پوچھا کہ ابو بکر صدیق دا مقام کی ہے کہ ابو بکر صدیق دا مقام انہاں کہ جڑا ہونے یہی مقام ہے سبحان اللہ نہیں سمجھ سارے کو نہیں ہونے میں سمجھاواں گا تو بڑا نہیں جڑا ہن مقام ہے نا یہی مقام ہے تے ہن کی حضور دے نال انہاں کہ سمجھے تے یہی مقام ہے سبحان اللہ یہ سمجھے تے ہی پتریر بھی بڑے سیانے نے کملے کوئی نہیں اتنے پتریر بھی واہ سیانے نے وہ آندے نے یا جی تسی سنیاں دا لیندے ہو ساڈے اگے آؤ میں کھا جس نے دل کریا وہ دے کہ شاہ جی حکومتاں آئیاں تا قبراں اوتھے بنوائیاں نے کی آئیاں تا قبراں بنوائیاں نے میں کہا ایندا بھی جواب دینے کی آئیاں وہ نہیں تے لفظ بول دے انہاں دی حکومت آئی تا اوتھے قبراں بنا لیاں نے میں کہا ادیا تے میں دس دھکے نال بنا لیاں نے جی دھکے نال بنا لیاں نے میں کہا اوتھے دھکا چلدا ہے اوتھے دھکا چلدا ہے جنی جی مڑ چل ہی گیا ہے میں کہا ادے ایک تین گل سمجھاؤں کہ جی سمجھاؤ میں کہا بھی نور الدین زنگی بادشاہ دا نام سنی نور الدین زنگی مصر دا بادشاہ حضور خواب وچ ملے فرمایا نور الدین کچھ لوگ میری قبر نو سن لا رہے کچھ لوگ میری قبر نو سن لا رہے نے تے مینوں پسند اے بولو اے مینوں پسند آ انہاں میتھوں دور کر پہلے دسیا بھی جس تو سوڑ پوے بندہ اس نیڑے نہیں ران دیندا جی حضور نو سوڑ پوے تو نہ انہاں دور کر میتھوں مینوں نہیں پسند بادشاہ نے سدیا انہاں میرے کولوں اوتھوں بھج وگا مصر وچ کیا مینوں میرے نبی سدیا نہ راتی ستا نہ دن ستا بجدا بجدا فوجاں لے کے مدینے اپڑیا او تے کہ پورے مدینے دی دعوت سرکار خواب وچ بندیاں دی شکلاں دکھا جنے بھی آ دو بندے میری قبر لاوندے پھر انہاں دور کر کدی تسی گل سمجھو پتریراں دے سٹائل دے اوتے او بڑے بولدے نے اس طرح دے جملے اودے بھی دو تے ادے بھی دو میں کہا اودے بھی دو تے ادے بھی دو تو سمجھ کوئی نہیں آئی او اے جملے بڑے بولدے نے 5 تے ادلے تے 2 تے ادلے تے 4 تے ادلے تے 3 تے 3 میں کہا ہن ادیا جڑے سن لیندے پے ایک نہ آیا ان وچ بڑی گل ہے جڑا سن لیندا پیا ایک کتنے آئے کلا کیوں نہ آیا سرکار سمجھانا مینوں دوویں پیارے لگدے نے سن لین والا ایک نہ آیا کتنے آئے جڑے وچ ستے پے سرکار نال او وی ہن تسی سوچنا بھی جڑے دو نہ پسند او دور کرائے نے جڑے پسند آئے اپنے نال سوائے نے سبحان اللہ جڑے نہ پسند ہو دوویں تے جڑے دو پسند آئے اپنے نال سوائے نے جدوں آیا اس کہا جی سارے مدینے دی دعوت مدینے والے سارے آ گئے بھی بڑی اج دعوت بادشاہ ساڈا کر رہا وہ سارے لنگن تو بادشاہ کھلو کے ویکھے جدوں اس کہا بھی سارے والے ساتھ اس کہا جی سارے آ گئے وہ کیا نہیں انہوں نے کہا جی سارے آ گئے انہوں نے کہا نہیں وہ کیا قسم سارا پنڈ آ گیا وہ کیا نہیں وہ کیا دو مولوی نہیں آئی کدی نہیں دو وہ چلے چراندے سمجھ آ گیا چلے تے گھرنے والے وہ جی چلے چراندے وہ آئے کدی نہیں انہوں نے کہا چلو ابھی اوتھے چلدے ہیں جو نہیں آندے بادشاہ نے پتہ لگ گیا بھی یہ ہوئی ہونا وہ کہا نہیں ہوندے تو اسی چلنے زیارت کر رہے ہوندے جدوں بادشاہ اپنے بوہا کھلا وہ کیا سگمے ہو انہاں نے پڑھ لو
بعد پولیس پھڑیا تو انہوں نے کہا کھڑے قید کر دو، پھڑ لیا، وہ کہا تلاشی لو کر دی، تلاشی لئی، کلیر اٹھایا، تھلو پٹھے اٹھائے، تھلے سرنگ لگی، سن خود جڑی حضور روزے وال جاندی پئی سی، بادشاہ کیا سن بھر دیو اور انہاں دے سر منے کر دیو، سر منے کیتے، اس نے اس ٹائم حضور دے روزے دے چاروں طرف جتنا تہاڈی مسیت نے اس تو بھی ڈبل جگہ کھود کے نا سیسا بھر دیتا کہ ہن اس تو بعد کوئی بندہ بھی ایڈے نیڑے آوے گا، میرا جملہ جڑے نائے پسند دوروں بندے سدے نے، نیڑیوں نہیں سدے، نیڑے سدیے تے گل گھر وچ رہ جاندی ہے، دور دے اون تے اوندیاں بھی پتہ لگ جائے تے جاندیاں بھی بندیاں نوں پتہ، سرکار دوواں پترے دا ساڑیاں سمجھانا چاہندی ہے، جلیاں او مینوں پتہ بھی لگ جاندا ہے، مینوں پتہ بھی لگ جاندا ہے، تے جڑے ہون پسند کول رکھنا، جڑے نا پسند ہون اپنے کولوں دور کر چھڑنا۔ پسند ہے تے تاں رکھے ہوئے نے، سونیا ٹل والے نے اجے بھی ٹل والے نے، پسند آئے تے تاں اپنے نال رکھے ہوئے نے۔ اور ایک بابا آیا، کون باوے سنیا تے نہیں ہوندے، تانوں سمجھ آ گئی ہونی، کون آیا؟ بابا جی ہوری ایران تو سدے نور جہان ہندوستان دی ملکہ، ہندوستان دے بادشاہ دی بیوی سی، او دا کیا بھی جی باوے گلو ادے ساڈے کول آ کے ساڈے کول پڑھن، ساڈے کول پڑھن، باوے پڑھن آئے، او دا کیا لورو ہوندی باری ہو کے آوے، انہاں کیا لورو کیوں ہو کے آوے، جی سیدھے نہ تواڈے کول آ جائے، او دا کیا نہیں لور سنیاں دے بابے واہ رہندے، تے کسے بابے نے میں تسی ہلا کے آ جاؤ جے کو میں آپے پھلا لئی ساں گا، کسے بابے نو کسی مولوی نے تسی ہلکا جائے ٹچ کر کے آ جانا تو میں کوئی آکھنا بھی ساڈا بابا جت کے آ گیا، اگے انجی ہندے، یہ پرانی روایت ہے بھی ہمیں گل کر کے بھی جت کے آ گئے، ادھر نے کہا ٹھیک ہے، وہ لور اپڑے بابے، انہاں پوچھا بھی تو کوئی سنیا دا مٹھا جو مولوی ہے، ارے صحیح گل ہے نا، گل تے اپنا چاہیے، کوئی سنیا دا مٹھا جا مولوی جڑا گل نہ جنوں آوندی ہے، انہاں کہا جی ہے مٹھا جا، کی نام ہے؟ انہاں کہا حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں میر، اونے تے بڑے درویش جائے، وقاص عربی ڈے گلہ شلہ انہوں نے پتہ ہی کوئی سادے جائے، سمجھ آؤں دی پئی؟ تو دیکھیں جی درویش طبیعت ہے، انہوں نے کہا چلو چلیے، جدوں وردے پہ ہے نا آپ دی درگاہ دے ویچ، انہوں نے کہا سنگیو جڑے آؤں دے پہننا، اتو اور نے وچو اور، انہوں نے کہا آؤں دے ہو، انہوں نے کہا نو پرابلم آ جان، کچھ لے کے جا سکتے، وہ پڑھ گئے بیٹھے، انہوں نے کہا بسم اللہ کدے آئے ہو، انہوں نے کہا جی انج ملن آئے، انہوں نے کہا بسم اللہ چائے شاہ دیو، چائے شاہ دیتی، انہوں نے کہا جی کی کر دے، انہوں نے کہا جی آل دا ذکر پڑھنے، آل دا ذکر کو سمجھ آئی، آل دا پڑھنے، تو انہوں نے کہا پڑھو، سانتا سن کے چاہ سن دی، انہوں نے کہا جی مڑ سن، وہ مڑ کٹ ڈڑا، اور دا کہ جتے ساڑھے حسین دی قبر ہے، جتے ساڑھے پاک حسین دی قبر ہے، او تو 40 میل سجے تے 40 میل کھبے، 40 انج تے 40 انج، اللہ نے ساری تھاں جنت بنا چھڑ، اللہ نے ساری تھاں، اے بولو اللہ نے ساری تھاں، انہوں اوتھے جیڑا وید بیتا اللہ انہوں جنت دے چھڑ، ایڈا ٹیلے حسین ہے، انہوں نے کیا بڑی چاہ سا ایک باری موڑے سنا، اس باوے سمجھا بھی لگتا ہے مولوی تلکو ہے، تو انہوں نے پتا بھی میں نے دھکا دین دی تیاری کرتا پیا، وہ دا کیا جی سنو جتھے ساڑھے سونے حسین دی قبر ہے، 40 میل سجے کھبے اللہ نے جنت بنا چھڑی، جیڑا دبیتا جنتی، تو انہوں نے کہا یار ایک باری موڑے سنا ہے، وہ دا کیا لگتا ہے مرید ہوئے، وہ دا کہا جی موڑ سنو جتھے میرے میٹھے حسین دی قبر ہے، سجے 40 میل کھبے چراندی پماندی جنت ہے، انہوں نے کہا تیری گل سن کے بڑی چاہ سا یہ سونے نیڑے ہو یا نیڑے، انہوں نے کہا گل تے دس، انہوں نے کہا جو پوچھو، انہوں نے کہا حسین کو ایڈا ٹل کدوں آیا، حسین کو ایڈا اسی مان لیا
سانو اڑی کوئی نہیں، سان تے چاہ چڑھے 40 تو اگاں ہونا چاہیے کوئی ساڈے کول بھی آ جاتا نہ کیا کوئی مسئلہ نہیں، سان تے چاہ چڑھے لیکن ایک گل تے دس بھئی حسین اگر تیرے لیا کی دوں تے کہوں یہ کوئی پوچھنے والی گل ہے مولوی صاحب عمر دوجن آندا تو صحیح آکھیا بھی کوئی نہیں پتہ ہے دل وچ بھی واہ واہ سادہ جا بھی اتنا بھی نہیں پتہ او دا کیا نانے کو لیا سو ایکڑی پوچھن والی گل کدوں لیا سو انہاں کیا مڑو رہا او دا کیا لگدا ہے پھس گیا انہاں کیا بھی جڑا نانے کو لے کے 40 میل تے ونڈدا پیا نانے کو تیل کوئی نہیں ہو سکتا جی بڑا ہے تو نہ کہ نانے کے واڈی رکھے ہوئے جی نانے کو لے جی نانے کو لے کے 40 میل تے ونڈے تو نہ کہ جلیا نانے کے واڈی کو نہیں دیتا ہونا نانے کے واڈی نو او دا کیا جی اسی مڑ چلنے السلام علیکم او نہ کیا بہت اور سنا او دا کیا جی نہیں اور دوجیاں کیا ان کیوں نہیں سنیا او دا کیا ہے بڑا ڈاڈا ہی وقت چل گئی یہ تو نکلی ہے بابا بڑا ڈاڈا ہے تجھ تانے مٹھا جو نہ کیا ہو جی بھاوے مٹھا ہوئے گا لیکن جو دو واری آوے گی نا محمد مصطفیٰ دے غلامہ دی ہر سنی اکڑ کے کھڑا ہے کوئی سان گالی کٹے چھٹی ہے کوئی سان برا بلا کے چھٹی ہے ساڑھے خاندان ہوا کے چھٹی ہے لیکن جو دو واری آوے گی میں نبی دے غلامہ دے گال کرے گا سامنے مصطفیٰ دے غلام کھڑے ہوئے اور غلام بولن کے اور بول کے آکھن کے پڑھنے یار نبی دیا یاران دا پڑھنے یار نبی دیا یاران انشاءاللہ قیامت تک سنی بول کے اندر روے گا پڑھنے یار نبی دیا یاران دا پڑھنے یار نبی دیا یاران دا شک ہوئی تے چل مدینے شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزارہ دا بنے یار نبی دیا دا بنے یار نبی دیا یاران دا بنے یار نبی دیا یاران بولو میرے سنی میرے صدیق نو پتہ لگے میرے منن والے پڑھدے پہنے عمر فاروق نو پتہ لگے میرے غلام بول کے آتے پہنے پڑھنے یار نبی دیا یاران دا پڑھنے یار نبی دیا یاران دا شک ہوئی تے چل مدینے شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزارہ دا بڑھنے یار نبی دیا یاران دا بڑھنے یار نبی دیا یاران دا مسئلہ بڑھنے تو ڈیرہ ملد دیو یہ ملد دیو ڈیرہ کتھو ملد دیو جوڑا ڈیرہ سب تو ان دی گالے مڑ ملد دیو کیس تو بشاہ جی بندہ صحیح ہے ڈیرہ صحیح بندہ ہے تے جن دا نام محمد عربی ہے انہاں کولوں بنا لے ساڈے تے شاہ کی تو اتھوں بنا لے جدوں تو ساڈے نال بنین جانا تو نہ فرمانا ہے جلیا میں نال رکھے ہوئے نے عقل مند نوں تو نہیں سمجھ آ جانے چاہیے کہ میں اپنے اور یہ گل ایویں نہیں جی حدیث پاک حضور مسیتے ہوندے پن ایک پاسے ابو بکر صدیق دی باں پھڑی ہوئی دوجے پاسے عمر فاروق دی باں پھڑی ہوئی سرکار نے آپ باں انہاں دی پھڑائی مثال کسے نال پیار ہو بندہ اودے نال جاندا پیا دل کردا بندہ دے نال لگے او ایویں ہے کہ نہیں پر جان کے اودے ہاتھ پھد دے مرشد بھی ہوے تے بندہ جان کے ٹردا ہوے تے بندہ اودے نال ہاتھ لیندا ہے پیراں نال ہاتھ پھد لیندا انج کر کے نال نال حضور حضور انج کردے ہو کیوں دل کردا بندہ دے نال لگے حضور ابو بکر صدیق دے نال آپ لگے ہوئے سبحان اللہ وہ بھی نال لیکن سرکار نے آپ انہاں دے ہاتھ پھدے ہوئے پھڑائے ہوئے ہاتھ پھڑن جدوں مسیتے وڑے حضور تے حضور دے عاشقاں دا انداز ویکھ کے صحابہ ہسے جدوں سرکار نے ویکھیا نا انہاں دا ایکشن تے اوتے ری ایکشن دتا سرکار فرماندے نے صحابہ ہا قضا نباسو یوم القیامہ اسا قیامت نو بھی ایویں اٹھنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ اکرام
شعور رکھنے والے لوگوں واسطے میرا سوال ہے، حضور نے اپنے بازو خود کیوں نہیں پھڑائے؟ پھڑے کیوں نہیں؟ خود پھڑے نے اپنے پھڑائے نہیں۔ مثال تسی شہر چلے جاندے ہو، بازار وچ انٹر ہوندے ہو، پہلے تہاڈا بچہ نال ہوندا چھوٹا جہا، تسی اس نوں اپنی انگل پھڑائی ہوندی، جدوں آوندا رش تسی انگل چھڑا کے اون دی باہ پھڑ لئی تے یا چاہ لیندے، یا چاہندے ہو تے یا اون دی باہ آپ انگلوں دے کولوں چھڑا لیندے ہو۔ کیوں؟ تسی آندے ہو شاہ جی وہ بچہ ہے، جے دھکا لگا تے کوئی چھٹ جانی، وہ تے کول کون دے پھدن دا کیڑا مسئلہ ہے، وہ تے کول تے چھٹ جانی، تے میں وڈاں تے میں پھد لئیے تے میں چھڈنی۔ سرکار بھی یہی فرمانا چاہندے ہے بھی میں پھدائی نہیں، میٹھیاں میں آپ پھد دیئے، سارے باوے ٹیل بھی لالن میں قیامت تک ایویں پھدی رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں واسطے میں نبی آکھیا کرو بانی یار نبی دیاں یاراں، شک ہووی تے آ چل، کوئی آکھے نہ تو آکھی مسئلے چھڑ دیا مدینے چلیا، سرکار دے کولوں پوچھنا ہے جو سونے تیرے کول کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تے شریکاں کون کول رکھ دے؟ وہ تو یاد ہے بھی ساریاں قبراں بھی اس پتی دے نال نہ بناوے جو منے بناوے اگے۔ میں نا ایک پنڈ چ ایک مائی سی ساڈے تے او کو مر گیا مردود تے میں اوندا جنازہ کو نہ پڑھیا، وہ آکھے تسی کیوں نہیں پڑھیا؟ تسی کیوں نہیں پڑھیا؟ میں کہا مائیے وہ بندہ نہ ہے صحیح تاں نہیں پڑھیا، نہیں پڑھنا چاہیے دا، تجھے زیادتی کیتی ہے، بڈڑی آئی تو میں کو مڑا کھنا کوئی تجھے زیادتی کیتی ہے۔ میں کہا مائی جی حضرت عائشہ صدیقہ نے برا آندا سی میں تاں نہیں پڑھیا، حضور دے صحابہ تے من کسی تاں نہیں پڑھیا، نہیں موڑ بھی تھان پڑھنا چاہیے۔ وہ وقت لگ گیا، کو جلسہ گزریا، میں اسے مائی دے کول ہی بیٹھا ہے، اعلان ہویا بھی فلانا مر گیا تے اوندا جنازہ ہے تے آؤ چلیے۔ میں ایک اون دے پتر نوں آکھیا بھی آ جنازہ پڑھنا، کہا جی اسی کوئی نہیں جانا، اسی کوئی نہیں جانا۔ میں کہا کہ اسی لڑے ہوئے ہیں انہاں نال، اسی انہاں نال، میں کہا میں جنازہ ہی ہودا کیا نا شاہ جی ساڈے شریک نے، انہاں ساڈے چور تے پرچہ کرایا سی، انہاں دا جنازہ نہیں پڑھا۔ میں کہا مائی جس تو لڑے انہاں نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں کہا جڑا حضور نال لڑے، جڑا حضور دی بیوی نال لڑے، جڑا صحابہ لڑے انہاں آندی بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں موڑو گل یاد کرے جڑے شاہ جی تسی مینوں بڑا صحیح دسیا، میں تے سمجھ کوئی نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ میں کہا ساڈا اکو مسئلہ ہے، اسی جتیاں چاہواں گے جڑا میرا نبی تے نبی دے غلاماں دا غلام بن جائے، اسی اندیاں جتیاں چاہواں گے، تے جڑا نہیں بنے گا جتیاں دے وچ بھی نہیں بٹھاواں گے۔ ساڈا رشتہ اس نال جڑا میرا نبی دا غلام، بے شک جڑا غلام نہیں ساڈا کوئی بھی اندر نال تعلق اور رشتہ نہیں۔ پیچھے رہا کرو، اپنا پیر تے کھلوتا کرو، میں تراندے رہندے حضور تے مان کوئی نہیں، حضور تے بھی مان ہے تے حضور دے غلاماں تے بھی مان ہے تے حضور دی آگ دے تے بھی مان ہے۔ بے شک ساڈے دل وچ کسے دا بغض نہیں، الحمدللہ ایڈا سوہنا دل سنیاں دا، ایتھے علی بھی رہندا ہے، ایتھے صدیق اکبر بھی رہندا ہے، سبحان اللہ، ایتھے عمر فاروق بھی رہندا ہے، ایتھے عثمان غنی بھی رہندا ہے، تے ایتھے حسن بھی رہندا ہے، تے ایتھے حسین بھی رہندا ہے۔ بے شک پرابلم ہوندی کسے نے کو مسئلہ ہوندا تو دل وچ لڑائی ہوندی، یہ دل سنی ماں دے پتر دا، یہ دل سنی ماں دے۔ اور ایک مثال دے دینا تواڈے جو 11ویں کیڑا کیڑا پکیندا ہے، لوڑ تو پوچھ لے، اوے ونج پوچھنا ہے تسی جڑے 11ویں پکیندے نا تھانوں سلام، وجہ دسنا جے چاہ سنائی تے پیسے لے لیا جڑے پے ہوئے، جڑے 11ویں پکیندے نے تھانوں کی ہے وجہ اگے تسی نہیں سنی ہوے گی سوائے وکاس تو، کیونکہ وہ تقریراں سندا ہے روز، جتھے جائیے اوتھے پڑھ جاندا، آکھو سبحان اللہ۔ پیسے چاہیے نے بیٹے 10 روپے نہیں جیب وچ، چل لے لے، او لے لے، آکھو سبحان اللہ۔ بور تے نہیں ہوئے؟ اچھا یار ملک اپنے آپ وچ بڑا چڑیا جا ہوندا ہے، جدوں محرم آوے تے بڑے ڈیزائن بنا کے اسی تال دے بڑے نوکر، اسی آل نوں بڑا مننے، اور سنی مڑ ساڈے جڑے وچ انہاں شاہ جی گل تے سچی کردے نوں منندے بڑا،
ساڑھے سنی کہ شاہ جی سچی گل ہے مندے تو بڑا شاہ جی وہ سو بڑا کر دے کی کر دیں سوگ نہیں آندے پنڈا سو بڑا کر دیں شاہ جی مندے بڑا وہ تو آل آل ہی کر دے رہندے شدے جتیاں نہیں پہندے کپڑے نہیں پہندے میں کہا کدی منہ ویلے کر ہر ٹائم فریش نہ ہونے تے علامہ دے اور کچھ اور گلا نہیں کھولتا پہ میں کسی غصہ نہ لگ جاؤ پتہ تو انوی سارے آنا ہے کینوں دا لیندے ہو یہ دنیا کمڑی کو نہیں دنیا سمجھ دی ہے کہ محمد مصطفیٰ دا غلام کون ہے تے دشمن کون ہے سبحان اللہ سو بڑا کر دیں جی وہ سوگ بڑا کر دیں شاید جی میں کہا ایک کو گل پوچھ لے آل لو من دے ہوتا ہے کیوں نہیں شاہ جی شک ہے میں کہا کی میں من دے شاہ جی وہ آل بڑی من دے میں کہا آل کتنی ہے جنے جی 12 امام من دے میں کہا 12 تے بس سے 12 تے 12 ہی نہیں میں کہا 12 کیڑے کیڑے جی مولا علی مولا حسن مولا حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا علی نکی علی تقی حسن عسکری اور امام مہدی علیہ السلام انہاں جو بڑا من دے تو میں کہاں ساری آل ہے جی یہی ہے تو میں کہاں ایک کنہ دے پتر نے ہو سکے گا جی ایک تو مولا علی ہو گئے 2 مولا علی دے پتر نے ایک حسن ہے دوجا حسین ہے میں کہا مولا منے کر پیچھے کتنے رہ گئے جی 11 میں کہا حسن منے کر پیچھے کتنے رہ گئے بولو میں کہا حسن منے کر پیچھے کتنے رہ گئے حسین منے کر پیچھے کتنے رہ گئے میں کہا جیڑے 9 نہیں یہ 9 دے 9 سجادہ نشین نے امام حسین دے مولا علی مولا حسن مولا حسین او ویکھو میرے اللہ سارے مولا علی مولا حسن تے مولا کتنے ہو گئے 3 انہاں 3 تو تھلے تھلے جتنے امام نے سارے پتر حسین دے یعنی امام حسن تو بعد امام حسین اگو حسین دا پتر زین العابدین اگونا دا پتر محمد باقر اگونا دا پتر جعفر صادق موسیٰ کاظم یہ سارے پتر امام حسین دے یعنی امام حسین دے 9 پتر امام بنے امام حسین دے 9 پتر امام بنے نے 9 حسین دے پتر تے 10واں آپ امام حسین 11واں حسن تے 12واں حضرت علی میرا سوال ہے علی دیا 2 پتریں چو حسین دے 9 پتر امام بنے نے حسن دے کتنے پتر امام بنے حسن دے کتنے پتر امام بنے تو تجھے سوچ دے کوئی نہ گھر بے بڑے اسی محب والے ہن تہاڈی امت کتھے گئی ہے ساری کدی گھر بے کے سوچے تو کدی گھر بے کے سوچیا ہے کہ تسی جو آندے ہو جی اسی بڑا منندے ہیں میں کہا تو حسین نو مننا ہے تے حسن نو کہے مننا ہے حسین دے 9 پتر امام نے اور حسن دا صحیح دسنا ہے فیصلہ کرنا ہے زیادتی ہے کہ وہ میں دس نہ لونتے وہ سنی ہے کہ تاں دس دکتے تو میں تاں دسو بھی سارے اگر دسیا کرو منہ بند ہو جان گے بھی حسن دا کوئی پتر بھی ہے نہ امام بنایا تے زیادتی نہیں ساڈے امام نے گل بڑی سونی کی تو نہ کہ سنیا میں بس کردا ہی نہیں میں نہ بھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیرا ہوئے تے تیری لین تے ہوئے قیامت تک جتنے بھی سید ہون گے سنیاں دے سارے امام ہون گے سبحان اللہ اور مڑ زیادتی ویکھو او حسن دا پتر جدا نام حسن مسنہ ہے حسن دا پتر اور نام حسن مسنہ دا مطلب ہوتا ہے اس جیسا حسن دا پتر تے ہے بھی حسن ورگا سونا اور علی دے سارے پترائیں چو سب تو سونا حضرت امام حسن ہو رہی ہے یہ حضور دی مکمل کاپی ہے انہوں نے ویک کہ حضور یاد آ جاندے یہ حضور دی مکمل شبیہ ہے شبیہ مصطفیٰ امام حسن مجتبہ آپ دا پتر اور جڑا اس بھی آپ ورگا جن دا نام سی حسن مسنہ جس نے حسین نے اپنی دھی دا رشتہ دتا
جس نو حسین نے اپنی دھی دا رشتہ جن نام سی حضرت سغرا حضرت ہن او نو نے حضرت امام حسن دیاں شادی ہو چکی ہے انہاں نال کیویں لے کے جانا ہے کہندے اوتے پوری پوری تقریر کر چھڈے وہ روندیاں رہیاں وہ گئیاں نہ وہ لے نہ گئے تہاڈی ایتھے بچی دی شادی کسے گھر ہو جاوے تسی پنڈو جانا ہوے تسی اونوں بھی نال لے جانا تسی اپنی بچی دی شادی کر چھڈ دیو پنڈ بھٹیاں کر چھڈ دیو تسی انہیں تو جانا ہوندا لاہور اونوں بھی نال لے جانا کیوں کوئی تو سمجھا کرو دن کس سے چھڑا کرو تھوڑے کول پیسے لینے ہوندے تے دانوں نے بے وقوف بنایا اور تسی اگوں بنے ہوئے تو اوتھے کہ کاراں کر چھڑ دین ہویا حال ہوئے نال نہ لے گئے او میں کہا جلیا انہاں دی شادی ہوئی سی انہاں نال کدے لے کے جانا سی وہ حسن مسنہ دی بیوی ہے جس بندے نو حسن اپنا جان نشین بناوے اور جس نو حسین اپنی دھی دا رشتہ دے وہ حسن مسنہ کتنا سونا ہوندا ہوے گا سبحان اللہ اس حسن مسنہ نو امام کیوں نہیں منیا ان دی نسل ٹری اس نسل چو داتا صاحب آئے اس نسل چو غوث پاک ہے اس نسل چو صابر کلیر والے میں دعانا دو من دل دستے یہ سمجھ آگئی ہے صوفی صاحب دے مرشد صابر پیا یہ بھی حسن دا پتر ہے غوث پاک بھی حسن دا پتر ہے داتا صاحب بھی انہوں نے کیوں نہیں من دے آلے بیت اور منن والے انہوں نے پچدے نہیں انہوں نے ساتھ تو چھٹدے نہیں ساتھ تو چھٹدے ذرا جاتی ماریا جے ذرا میں دون دھیان والی گل سمجھانی انہوں نے بابی من دے تے دوجے کون من دے چاہ صحیح ہے پتریر دو میں نہیں من دے تے سنی چھڑ دے نہیں بھاویں دنیا دھماکہ کر لوے سنی دربارہ تو جانا چھڑ دے اصل ایک مسئلہ ہے وچ سنیاں نو کیڑا مسئلہ ہے جدوں سرکار پوچھ لیا کہ دون میں آ کیا تھی کہ میری آل نال پیار کرنا کیتا ہے بندیاں بڑے اٹھنا مولا سی کیتا ہے سرکار فرمان کے لیا دے کتھے کیتے وکھا میں وہ کہے گا مولا ساری زندگی حسین حسین کیتا ہے سرکار فرمان کے جی حسن میرا پتر نہیں جنوں ایتھے سرکار بٹھایا ہے ایتھے بٹھا کے فرمایا ان ھذا ابن سید تیابا ہے میرا پتر سردار ہے اے میرا پتر جو سرکار سردار آکر تو پتر منے ہی کوئی نہیں جو منے ہیں تو سنیاں منے ہیں جو عشر والے دن انہیں آن کے ملک مولا نماز ویکھ لو پڑھن کے پرا کر مولا حج ویکھ لو پرا کر آل بکھا انہاں جی ہے کوئی نہ مکہ چھٹی لے کے ادھر ٹر جا مگر دوجا نہ مولا آل ہی آل ہے اور نہ کیا دی آل ہے تو بھی پیچھے ہٹ جا مگر سنی آنے انہوں نے جی ہاں جی ویکھو بکھاؤ مولا محرم آوے ساڑیاں بڑھڑیاں مڑ بھی چولت بے کے حسین دی نیاز پکیں دیا سبحان اللہ دوجے پاس سے مولا حسن نے نا جی حسن نے ادلا بکھاؤ میں کہا سونے ہاں دو میں پتیران دے گھر 11ویں نہیں پکدی ساڑھے گھر ہر مہینے پکدی سبحان اللہ انہاں کی مطلب ہے تو میں کہاں گا مولا اے 11ویں کلی 11ویں نہیں اے 11ویں حسن دے پتران دی نیاز ہے سبحان اللہ اے 11ویں حسن دے پتران دی نیاز ہے کنہ نصیب ہوئی ہے کسی اور گھر نہ ہوئی نہیں وہ دیکھ اللہ حسین سنیا دے گھر حسن بھی چلتا ہے تے حسین بھی چلتا ہے ادھے حسن بھی چلتا ہے تے حسین بھی چلتا ہے یہ گھر کنہ دا ہے یہ گھر محمد مصطفیٰ دے غلامہ دا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جا کے بہت ذرا نعرہ رسالت 10 منٹ تکن شاہ صاحب پہنچ رہے ہیں اعلان 10 منٹ تکن انشاءاللہ محفل پاک دے وچ تشریف لے آون گے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے بھائی میرا دوست اہل سنت دا ایک عقیدہ کسی نہ کسی وجہ دوتے کھڑایا ہے اگر پتہ نہیں تو الگ مسئلہ ہے تو کسی دس یا نہیں تو کسی سمجھایا نہیں
لیکن جدو بھی کسی اہل عقل اور اہل شعور کو بیٹھو گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ گل ایویں نہیں، یہ گل بڑی کمال دیئے تے گل محمد مصطفیٰ دے غلامہ واسطے ہے. سبحان اللہ. جدو یار بھی گھارے چ پکے نا تے خوش ہو کے کھادا کر کہ کلی یارویں، اے کلی یارویں اے حسن دے پتر دی کی ہے، کن دے پتر دی؟ ہاں مہربانی جو کو پوچھے نا بھی کی تاکڑی حسن دے پتر دی نیاد پکائی، اگو یار بھی نہیں آکھنا کی آکھنا حسن دے پتر دی. تو جدو دیویں گا تے اگلا پریشان ضرور ہوگا بھی یہ سنی سا تو اگے نہیں لگے جاتے، تو آکی بھی تیرے پتا کو نہیں لگے بھی تیرے تو اگے ہی لگے ہوئے ہیں. جتھے وہ خرگوش والی گل سنی ہوئی، وہ خرگوش تے کچوے والی ادا دن ٹپ کے مڑ بہ جاندے سنی جاندے پے تے مٹھے مٹھے ڈھیر اگے سارے ٹر جانے نے. سمجھ آندی پئی؟ میرے بھائی میرا دوست عقیدہ سونا رکھ، نبی دے ہر غلام نال پیار کر، سن کسے نال بھی ویر نہیں ہے، سن نبی دے ہر غلام نال پیار ہے. تا سنی بول کے آندا ہے ابو بکر عمر حیدر عثمان تو صدقے جا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا. ہر بندہ بولے جو بول کیا کہ ابو بکر عمر حیدر، ابو بکر عمر حیدر عثمان تو صدقے جا میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا. بولو میرے سنی میرے سرکار سن کے خوش ہون کے کہ میرا مرید بول کے آندا پیا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار ہاں جی ہاں میرا ایمان عقیدہ ہے انشاءاللہ ایتھے بھی بول کے آکھاں گا، قبر دے وچ بھی بولاں گے اور حشر والے دن بھی بول کے آکھاں گے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے. ساکو آسر ہن مٹھے مدنی دے، ساکو آسر ہن مٹھے مدنی دے کہ ساڑھے حال تے کرم ہزار تھسن، صدیق عمر عثمان علی تے ساڑھے حامی چارے یار تھسن، تے ہوسی کہر دی گرمی بچ معاشر تے او تو جلوہ گر سرکار تھسن، جتے شیر سنی گاندے اوندے لب ہلسن بیڑے پار تھسن میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا. بولو میرے بھائی میرے ابو بکر صدیق نو پتہ لگے، عمر فاروق نو پتہ لگے، عثمان غنی نو پتہ لگے، علی پاک نو پتہ لگے، غوث پاک نو پتہ لگے، دادا صاحب نو پتہ لگے، بابا فرید نو پتہ لگے اور اعلیٰ حضرت نو پتہ لگے کہ ساڑھے روحانی پتر بول بول کے آتے پہنے ساڑھے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا ساڑھے کملی والے دا. علی بھی ساڑھے کملی والے دا یار ہے، حسین ساڑھے کملی والے دا یار ہے، حسن ساڑھے کملی والے دا یار ہے، زین العابدین تو لے کے موسیٰ کاظم تک او تو لے کے مہدی تک ہر میرے نبی دا غلام ہے. تا سنی بول کے آندہ ہے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے
میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا جدو میری میت اٹھائی جائے فرشتے بول کے مولا ہے بندہ جڑا دنیا دے تے کہندا ہوندا سی میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا نبی دے پیار تے اپنا گھر تے اپنا مال تے اپنی جان قربان کیتی سی جدو بندے تہاڈا جملہ سنن گے وہ خوش ہو کے آکھن گے ساڈے غلام اج سن پیار دا حق ادا کر کے آندے پے نے ساڈے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا میرا نبی جدو حضرت عمر فاروق نے کلمہ نہیں پڑھیا اج حضرت عمر فاروق نے کلمہ نہیں پڑھیا سرکار گھر دے وچ نماز پڑھتے نہیں تے کدی غور کر کے سوچیا تے کر نبی نے پہلی باری جدو باہر نماز پڑھیے وہ کون نے نبی نو باہر جا کے نماز پڑھائیے او دا نام حضرت عمر فاروق ہے تا سنی بول کے آندا ہے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا مسلمان کی تعداد ہو گئی 1:40 کتنے مسلمان سن 1 تقریباً 1:40 حضرت علی بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں 1:40 نماز کتنے پڑھتے ہیں گھر دے نماز کتنے پڑھتے ہیں گھر دے پہلی باری کعبے کون لے گئے کلمہ پڑھے تو انہیں کہ سونے نماز کمرے کیوں پڑھ دے انہاں کیوں لڑنے تو انہاں کیا ہون باہر پڑھ دیا میں ڈاک لیسا جڑا آیا گو بڑا انہاں نماز کتے پڑھنی ہے انہاں کیا عمر ڈاڑ دن انہاں کیا میں نہیں آگیا آؤ چلیے عمر حضور دنال نے تے اعلان کرتے جاندے جس پتر میں رہنا ہے باہر آوے جس رنڈی ہونا ہے گھر دا باہر گھلے جس پتر مرنا ہے جس نے برام مرنا باہر گلے آج عمر نے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا ابو جال سیانا بندہ سی اونج ویسے جاہل سی اونج بڑا سیانا سی ڈیرے بڑے بندہ آیا اون دا نام سی ابو الحکم سیانیاں دا پیو سرکار فرمایا ابو جال جالاں دا پیو سیانیاں دا کتھوں پیو سمجھ آ گئی لوگ آندے ابو الحکم بھی ڈیرا بڑا بندہ ہے سیانا بڑا ہے جدوں دے کول گل کہندے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا اس نے جملہ بولیا وہ آندہ ہے آج ادھا پینڈ ساتھ ہو گیا آج ادھا پینڈ الیکشن ہوئے کوئی اڑول آندی ہو جناب اور فلانے بندے میں بیڑے لوگ پوری پنتی آ ملے ملے نہ جاؤ ایک بندے میں بیڑے لوگ جڑا فلانا ہے کہ وہ پوری ملہ کی دے وہ ہو گیا ملہ ہوں دے ابو جال پیاندا ہے عمر پڑے آئے تھے مڑدہ پینڈ کندے آلے محمد مصطفیٰ تے ابو جال مر جدو سنیا وہ دا کہ پھا دو ڈنڈ کے کیویں اج مسیتے نماز پڑھتے وہ سوٹے لے کے آ گیا مسیتے اگے جدو ویکھیا وہ پر نماز پڑھ تو عمر فاروق کھلوتے ہیں انہاں کہ آ جا انہاں کہ ہن نہیں ویندا ابو جال آ کے ہن نہیں ویندا میں کہ سن پتہ اے نیڑے ابو جال اور نہیں آوندے کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں آئی انہیں نیڑے ہون گے تو محمد مصطفیٰ دے غلام ہون گے غلام ہون گے اور بول کے آندے رہن گے میرے کملی والے دا ہر یار بولو میرے بھائی میرے نبی نو پتہ لگے میرے غلام بول کے آندے پہنے ابو بکر عمر حیدر ابو بکر عمر حیدر عثمان تو صدقے جا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا ہر کملی والے دا سب دایاں حلیمہ تو
غیرت نال پوچھ دیاں نے کتوں لے کے تو آئیے غم خار بڑا سونا کتوں لے کے تو آئیے غم خار بڑا سونا میرے کملی بولو میرے بھائی بول میرے کملی ہر یار بڑا سونا میرے کملی جو بول میرے بھائی جتے تیری قبر پڑھنی ہے اس زمین تا تیری واجہ زمین پتہ لگے میرے نبی دا غلام بول کے آندہ پیا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا میرے کملی فقط سونا نہیں ہے فقط سونا نہیں بلکہ سنی بول کے آندہ پہ میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا میرے کملی والدہ میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا میرے کملی بڑا سونا اور فرمان کے میرے غلام تو صحیح آنا ہے میرے سرکار فرمان کے میرے غلام جڑا اوتھے بول کے آنا جائے بول کے سنا سنی اوتھے بھی بولن کے بول گا مولا سی اوتھے بھی کہندے ہوندے سی ابو بکر عمر حیدر عثمان تو صدقے جا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا میرے کملی والدہ گونج پہ جانے چاہیے میرے نبی دا غلام بولے میرے کملی والدہ میرے کملی والدہ او زبان کی تنی بختہ والی جڑی بول کے آندی پہ یہ میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا میرے کملی انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت ایک لڑی یا رب دے قرآن چاہے گی یا محمد مصطفیٰ دے سونے فرمان چاہے گی کوئی عقیدہ کچا ایدو لے کے رکھے آیا کہ جڑا رب دے قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ دے فرمان ہے وہ سنے سینے چ روئی سنیاں دی جان ہے بڑے تھدے بندے مختلف رنگاں تسی نہیں جانا پکیاں رہنا انشاءاللہ حضور بھی خوش ہونگے حضور دے غلام بھی خوش ہونگے کہ ساڑھے نبی دے غلام کتنی شان والے نبی دا غلام بڑی شان والا ہوندہ ہے نبی دا غلام بڑے مقام والا ہوندہ ہے اور جن دا عقیدہ سونا بھی سب تو اچھی شان والا ہوندہ ہے عقیدہ سونا رکھے انشاءاللہ جدو قبر دیاں تنابہ بند ہونگی اور کفن دی تار کھلے گی نا ڈر نہیں لگے گا بلکہ سرکار بھی خوش ہونگے تے سرکار دے غلام بھی خوش ہونگے سبحان اللہ آج قبر وچو ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا پکا غلام ہے پکا غلام بن کے جائیں قبر تین کچھ نہیں آکھے قبر بھی خوش ہوئے گی قبر دی زمین بھی خوش ہوئے گی قبر والا بھی خوش ہوئے گا تے آن والا بھی خوش ہوئے گا کہ میرا غلام آ گیا ہے
انشاءاللہ جدو میرا نبی کا بدن تشریف لے کے آوے گا اور سنی دیکھے گا اور ویکھ کے آکھے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. جس نو سمجھ ہوندی پئی یہ بول کے آکھے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کس نو قوام تیرے جیا کس نو قوام تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ. میرا جاکا تے اگے لگتا ہے دوڑا جاکا تے اگے لگتا ہے انہاں دا لان دے انہاں دا اگے لگتا ہے تو پڑھ دے تسی لاؤ کی ہوندا جی جتھے نہیں جگنا اوتے سونے چڑھے تے جتھے جگنا جدوں تے جگے ہی کدی ایویں کہ نہیں جتھے جگنا چاہیدا اوتے جا کے لکھے ہوئے جتھے نہیں جگنا جدوں اوتے شرماندے رہندے میری پتہ نہیں سر کیوں کمبلیا سر نہیں ویندے سرکار ویندے تے اپنے غلام دا پیار ویندے غلام بولے اور بول کیا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا سونیا تیرے بولو میرے بھائی تیری زبان اللہ مبارک کرے جڑی زبان بول دی اور بول گیا دی پئی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کس نو قوام تیرے جیا کس نو قوام تیرے جیا تیرے انشاءاللہ رنگ لگ جان آل سنت حضور جو غلامہ دی جماعت ہے جس کو ہر سونی چیز ہے اللہ سونا تو انہوں محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم جنہ دوستان نے اہتمام کیتا اور جس واسطے کیتا اللہ سونا دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ کریم دارین دیا ساتھاں نصیب فرمائے. اللہ کریم حضور دے دین دی محبت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.